آج رمضان کا 7واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے لیکچرز کی روشنی میں قرآن میں اسلامی افکار پر اپنی گفتگو کے 7ویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان خوشخبریوں اور وعدوں پر جو اللہ نے قرآن میں سچے مومنین سے کیے ہیں۔ یہ وہ وعدے ہیں جو دل کو ایک عجیب سکون اور روح کو ایک نئی طاقت دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وعدے آخر ہیں کیا۔ اور یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد آیت اللہ خامنئی کے 1974 میں دیے گئے لیکچرز پر ہے۔ اس سے ہمیں ان تعلیمات کی گہرائی اور اس وقت کے حالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی اس وقت تھیں۔ تو آئیے ان تعلیمات میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہم اپنی بات کا آغاز اس خوبصورت آیت سے کرتے ہیں جو اس پورے لیکچر کی روح ہے۔ یہ آیت اس گہرے سکون کی بات کرتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر آج ہماری پوری گفتگو کھڑی ہوگی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پہلی روحانی حالت پر، یعنی اطمینان۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اطمینان کا مطلب سستی یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جہاں ہر قسم کی پریشانی، بے چینی اور شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اطمینان ہے کیا چیز آخر؟ یہ وہ روحانی کیفیت ہے جس کا اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا گہرا اندرونی سکون ہے جہاں ایک مومن اپنے راستے کی سچائی پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہے کہ باہر کے حالات کے طوفان اسے ہلا نہیں سکتے۔ اچھا، اس اطمینان کی کیفیت کو اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ ایک بے چین اور ایک پر یقین ذہن میں آخر کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ فرق ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ اس سلائیڈ پر دی گئی مثال اس فرق کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، 2 طالب علم ہیں، دونوں کو امتحان دینا ہے۔ ایک پریشانی کے طوفان میں گھری کشتی کی طرح ڈگمگا رہا ہے، جبکہ دوسرا مکمل پرسکون اور پر اعتماد ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے اور اسے اپنے علم پر پورا بھروسہ ہے۔ بس یہی فرق ہے ایک بے چین ذہن اور اطمینان والے دل کے درمیان۔ جہاں اطمینان ایک مستقل اندرونی کیفیت ہے، وہیں ایک اور خاص قسم کا سکون بھی ہے جو اللہ کی طرف سے شدید بحران کے لمحات میں دل پر اترتا ہے۔ اسے سکینہ کہتے ہیں۔ یہ ایک خدائی تحفہ ہے جو انتہائی مشکل وقت میں دلوں کو سنبھال لیتا ہے۔ دیکھیں، سکینہ کی تعریف ہی اس کے خدائی ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کوئی انسانی کوشش سے حاصل ہونے والا سکون نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک براہ راست مداخلت ہے، ایک خاص رحمت ہے جو انتہائی کٹھن حالات میں مومن کے دل کو ڈھارس اور مضبوطی دیتی ہے۔ اور قرآن ہمیں اس کی بڑی زبردست مثالیں دیتا ہے۔ جنگ حنین کا میدان سوچیں، جہاں مسلمانوں کے قدم غرور کی وجہ سے اکھڑنے لگے تھے اور شکست سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اللہ نے سکینہ نازل فرمائی، جس نے ان کے بکھرے ہوئے حوصلوں کو پھر سے جوڑ دیا۔ اسی طرح ہجرت کے دوران غار ثور کا وہ لمحہ یاد کریں جب دشمن سر پر کھڑا تھا۔ اس انتہائی خطرے کے عالم میں اللہ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھی پر سکینہ نازل فرما کر انہیں بالکل بے خوف کر دیا۔ اطمینان اور سکینہ کے بعد اب ہم آتے ہیں تیسری روحانی حالت کی طرف، جسے امن کہا گیا ہے۔ یہ صرف سکون نہیں بلکہ ایک گہری روحانی سلامتی ہے، وہ بے خوفی ہے جو سچے اور مضبوط ایمان سے جنم لیتی ہے۔ یہاں امن سے مراد کوئی سوشل سیکیورٹی یا جسمانی حفاظت نہیں، بلکہ اس سے بہت گہری چیز ہے۔ یہ وہ اندرونی قلعہ ہے جہاں ایک مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خوف، کوئی لالچ اسے ہلا نہیں سکتا۔ یہی تو اصل آزادی ہے۔ اس روحانی سلامتی کی شاید سب سے بہترین مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہوئے ایک تاریخی مکالمے میں ملتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ایک سچے مومن کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ کیسا جواب دیتا ہے۔ جب ان کی قوم نے ان کے ایمان کو چیلنج کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جواب ان کے غیر متزلزل یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ ارے بھائی، میری رہنمائی تو خود اللہ نے کی ہے۔ جب ہدایت دینے والا خود اللہ ہو تو تمہارے بے بنیاد دلائل مجھے کیسے گمراہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر حضرت ابراہیم کمال حکمت سے پوری بازی ہی پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں تمہارے بنائے ہوئے ان بے جان بتوں سے کیوں ڈروں؟ اصل میں ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور جوابی دلیل ہے۔
حضرت ابراہیم کی یہ پوری گفتگو اس ایک فیصلہ کن سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ تو پھر بتاؤ، دونوں گروہوں میں سے سلامتی اور امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ جسے خود اللہ نے ہدایت دی ہو، یا وہ جو اپنے باپ دادا کی بے بنیاد روایات پر چل رہا ہو؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو جب ایک مومن کے دل میں اطمینان، سکینہ اور امن جیسی کیفیات ہوں تو اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب ہم آتے ہیں چوتھے وعدے کی طرف، جو اس بات کی ضمانت ہے کہ ایک مومن کی جد و جہد اور اس کے نیک اعمال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہر مومن کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہماری کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کوشش، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کا بہترین اجر مل کر رہے گا۔ اس وعدے کی ایک بہترین تاریخی مثال قبلہ کی تبدیلی کے واقعے میں ملتی ہے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 16 مہینوں تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اچانک اللہ کا حکم آیا کہ اپنا قبلہ بدلو اور کعبہ کی طرف رخ کر لو۔ یہ بظاہر ایک سادہ حکم تھا، لیکن اصل میں یہ ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس تبدیلی کا اصل مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کون صرف پرانی روایات سے چپکا رہتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے ہر حکم پر بنا کسی سوال کے سر جھکا دیتا ہے۔ یہ اس بات کا امتحان تھا کہ پیروی نبی کی جاتی ہے یا صرف رسموں کی۔ اور پھر اللہ نے وہ آیت نازل کی جس نے سب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو نمازیں پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں وہ بھی قبول ہیں۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے نزدیک نیت اور ایمان کی اہمیت ہے، اور وہ کسی کے عمل کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تو چلیے اب اپنی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور ان 4 عظیم وعدوں کو ایک بار پھر یاد کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں مومنین سے کیے ہیں۔ ہم نے 4 بنیادی وعدوں پر بات کی۔ پہلا، اطمینان یعنی پریشانی سے پاک دل۔ دوسرا، سکینہ یعنی بحران کے لمحات میں اللہ کی طرف سے اترنے والا خاص سکون۔ تیسرا، امن یعنی عقیدے کی وہ مضبوطی جو ہر خوف سے آزاد کر دے۔ اور چوتھا، نتیجہ خیزی یعنی یہ یقین کہ کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی گفتگو کا اختتام آیت اللہ خامنئی کے اسی قول پر کرتے ہیں کہ قرآن ہماری تعلیم، علم، تربیت اور فہم کا لازوال ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت کا ایک زندہ اور بہتا ہوا چشمہ ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس میں غوطہ لگائیں اور ان تمام الہی وعدوں کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھیں۔